من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آج سے کافی سالوں قبل، کافی سال ہوا، وہ ایک صادق بھٹی نام تھا، پریچنگ یا پبلشنگ سوسائٹی کے چیئرمین تھا کرسچن لوگ کا، کراچی میں، ڈاکٹر بھی تھا۔ تو وہ میرے پاس آیا کرتا تھا، دوستی بھی تھا، بحث بھی کرتا تھا۔ وہ زیادہ الٹا سیدھا بات نہیں کرتا تھا، لیکن جب بھی جواب نہیں ہے تو بولا اچھا یہ سوال چھوڑو دوسرے سوال پہ جاؤ۔ تو مگر یہ ہے کہ زیادہ بنڈل نہیں چھوڑتا تھا۔ تو وہ ایک دفعہ میرے کو ایک کتاب لا کے دیا۔ وہ ایک مولانا تھے اور وہ اسلام چھوڑ کر عیسائی بن گئے تھے، اور انہوں نے ایک کتاب لکھا تھا کہ عیسائی کیوں بنے۔ اس میں ایک نقطہ بہت اہم تھا جو میں نے بھی ابھی تک غور نہیں کیا تھا، لیکن وہ نقطہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے تو پھر اپنے آپ کو ہم کیوں بولتا ہے۔ تو یہ جب میرے کو لا کے دیا تو پھر میں نے اس پر تحقیق شروع کیا۔ اچھا، تحقیق کیا تو میں نے یوں کیا کہ قرآن شریف رکھا سامنے، اور ایک صفحے کے پر میں آئی لکھ دیا، دوسرے صفحے کے پر میں وی لکھ دیا۔ تو جو آیت میرے کو کچھ ہلکا سا انٹرسٹ آیا کہ اس کو پھر سے اسٹڈی کرنا ہے، تو ادھر میں خالی آیت نمبر لکھ دیا، سورہ کا نمبر اور آیت نمبر لکھ دیا، تاکہ بعد میں اس کو پھر اسٹڈی کر کے دیکھیں گے کیا رخ ملتا ہے۔ یہ 20-25 صفحہ پڑھا تھا ابھی، اور آئی اور بی کا بہت زیادہ جمع ہو گیا۔ میں نے بولا ابھی 20-25 صفحے میں یہ حال ہے، پورا قرآن جب ختم کر کے یہ صفحہ کا نمبر دیکھیں گے تو یہ ایک دوسرا قرآن تیار ہو جائے گا، اور پھر تو اور لمبا اسٹڈی ہو جائے گا۔ تو ایسا کروں کہ یہ 25 صفحے کا جو آئی اور بی ملا ہے، پہلے ان کو اسٹڈی کرے کہ اس میں کچھ رخ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، کیونکہ رخ مل جائے تو پھر بات فرق ہو جائے گا۔ تو وہ پھر جب رخ میں نے دیکھا تو سورہ بقرہ کا 125 نمبر آیا تھا، وہ بہت بہترین میرے کو رخ دے دیا۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہم نے آرڈر دیا ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے گھر کا صفائی کرو۔ We commanded to purify my house، یعنی ہم نے کمانڈ دیا میرے گھر کا صفائی کرو۔ شروع ہوا ہم سے اور اینڈ ہو گیا میرے سے۔ تو اس سے کلیئر پتہ چل گیا کہ چونکہ گھر صرف اللہ کا ہے، تو ادھر میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میرا گھر، لیکن ہم نے آرڈر اس لیے دیا کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام تو تھے نہیں، تو لازمی بات ہے کہ وہ فرشتے وغیرہ کے ذریعے اپنا آرڈر پہنچائے ان تک۔ اور چونکہ اس میں فرشتے بھی انوالوڈ ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے میں نہیں کرا لیکن ہم کا، کیونکہ بادشاہ بھی جب وہ بولتا ہے کہ ہم نے فلانے شخص کو سزائے موت دی، تو اس کا مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کے عملہ ہوتا ہے، بہت سارے اسٹاف ہوتے ہیں، منسٹرز ہوتے ہیں، جیل کا بھی اسٹاف ہوتا ہے، پھانسی دینے والا بھی بندہ ہوتا ہے۔ تو سزائے موت جو دیا اکیلے بادشاہ نہیں دیا، بلکہ وہ سارے اللہ کے لوگوں کے ساتھ مل کر دیا۔ تو اس لیے بولتا ہم نے اس شخص کو سزائے موت دیا۔ لیکن جب وہ کہتا ہے کہ اس عورت سے جو رانی کی طرف اشارہ کر کے، یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ہم نے اس عورت سے شادی کی، بلکہ ہوتا میں نے اس عورت سے شادی کی، یہ رانی میری ہے، ہماری۔ تو رانی بولا جائے گا تو وہ ڈیفرنٹ کنسپٹ سے ہوگا کہ یہ رانی ہے، لیکن بیوی کے لیے ہمیشہ میری بیوی ہے۔ رانی کے لیے ہو سکتا ہے ہماری رانی ہے، کیونکہ یہ رانی تو ایک پوسٹ کا نام ہو گیا جو سب کے لیے اپلائی کرتا ہے، عوام کے لیے بھی، منسٹرز کے لیے بھی، بادشاہ کے لیے بھی، کہ یہ ہماری رانی ہے۔ لیکن بیوی جو ہے یہ خاص بادشاہ کی ہے، تو کبھی نہیں ہوتا یہ ہماری بیوی ہے، یہ میری بیوی ہے۔ ہماری بیوی بولے گا تو وہ بہت غلط خیالات ہوں گے۔ تو بہرحال، تو قرآن پہ دوسرا اعتراضات جو کرسچن لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ
قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑ میں پیدا کیا. سورہ ذریات 51 نمبر سورہ 49 نمبر آیت 51 سورہ 49 آیت. ہم نے ہر چیز کو جوڑ میں پیدا کیا ہے. تو ایک شفیق کنول صاحب تھے ٹرینیٹی چرچ کے، ادھر میں ہی رہتے تھے پہلے. تو وہ کافی دفعہ میرے سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بھی یہ آیت بتایا کہ یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ گدھا جوڑا میں ہوتا ہے، انسان مرد عورت ہوتے ہیں، ہاتھی کا جوڑا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن سائنسدانوں نے تحقیق کیا ہے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جوڑ میں نہیں ہوتے ہیں. تو ان کا ذکر تو اس آیت میں کیسے آ سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز کو جوڑ میں پیدا کیا تو وہ تو جوڑ میں نہیں ہوتا ہے. تو اس پہ پھر میں نے الگ سے تحقیق کیا، کیونکہ اتنا تو میرے کو پتا تھا کہ ہم نے تحقیق کیا تو ہم تو اللہ استعمال ہی نہیں کرتا صرف اپنے لیے. کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہوئے تھے سورہ طٰہٰ میں، تو بولے تھے میں ہی رب ہوں. تو اپنا جوتا اتار دو، تم مقدس وادی طوا میں ہو. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بولا کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے لیے عبادت نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے میں بولا ہے جب خاص اللہ کا ذات مراد ہو. لیکن ہم استعمال کرتا ہے جب وہ کسی نہ کسی صورت سے، کسی نہ کسی پہلو سے، اور کارندے جو اللہ کے ہیں وہ لوگ بھی انوالوڈ ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے یہ صرف قرآن میں نہیں ہے، یہ بائبل میں بھی ہے. اور بائبل کا جو شروع کا حصہ ہے پیدائش، یہ تورات کا بھی پہلا حصہ ہے، پہلا کتاب ہے. اور جو کرسچن بائبل ہے اس میں بھی یہ پہلا کتاب ہے. تو یہ یہودی کا بھی ایمان ہے اور کرسچن کا بھی ایمان ہے. اور کرسچن ایک گروپ تھا دا ریلکٹنٹ میسنجر گروپ. اس میں ایک لوگ کرسچن ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے تو کہ یہ جو بائبل میں پہلے باب میں اور دوسرے باب میں دو کریشن، دو تخلیق کا ذکر ہے، تو اس کے بارے میں کسی کے پاس کوئی تھیوری ہے؟ تو میری بیٹی بھی اسی گروپ میں تھی، تو اس نے میرا ایک مضمون آدم علیہ السلام کے بارے میں تھا اور 5-6 لنک بھیج دیا، جس میں انا اور نحنو کے بارے میں بھی تھا، اور بی اور رس کا معنی بائبل اور قرآن میں یہ تھا. تو یہ بھیج دیا. تو لورنزو ہال ایک کرسچن تھا ریلیکٹنٹ میسنجر گروپ میں، اس نے لکھا کہ سامیہ تمہارا شکریہ، انگلش میں لکھا، سامیہ میں تمہارا شکریہ. میں نے کبھی قرآن شریف، وہ تمہارا جو آرٹیکل تھا وہ بہت مددگار ثابت ہوا. میں نے کبھی قرآن پڑھا نہیں ہے، لیکن جو پزل پیسز ہیں وہ اب فٹ ہو رہے ہیں، یعنی بائبل کا پزل پیسز فٹ ہو رہا ہے. تو کرسچن کو اور یہودیوں کو ان کا جو بائبل کا جو پوائنٹ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اللہ کا لاکھ لاکھ فضل ہے کہ میرے ذریعے ان کو صحیح علم پہنچا اور وہ بولا کہ اب یہ پزل پیسز فٹ ہو رہے ہیں. اس انگلش الفاظ تھا، تھینکس سامیہ دیٹ لنک ریئلی ہیلپڈ. I've never read the Holy Quran but the puzzle pieces fit now. تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو ہم کا مسئلہ ہے، تو اس میں نے مضمون لکھا تھا، یہ جو آپ کے سامنے دونوں ہے. اس میں نے ثابت یہ کیا تھا کہ تخلیق کا جو ہم نے کریٹ کیا، تخلیق کیا، تو تخلیق کیا ہر چیز کو جوڑ میں. تو تخلیق کے معنی یہ نہیں کہ بغیر کسی چیز کے پیدا کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا تخلیق پانی سے کیا، اور پھر آدم علیہ السلام کا تخلیق مٹی سے کیا. تو بغیر کسی چیز سے کیا نہیں بولتے، مٹی سے آدم علیہ السلام کا تخلیق ہوا. تو اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، لفظ تخلیق آتا ہے باقاعدہ. سورہ مائدہ کا 110 نمبر آیت ہے، اور اسی طریقے سے سورہ آل عمران کا 49 نمبر آیت ہے، شاید 49. تو اس میں وہ
تخلیق کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پرندے کا تخلیق کرتے تھے. پہلے مٹی لیتے تھے، اس سے پرندے کا جیسا جسم بناتے تھے، پھر اس میں پھونک دیتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا. تو تخلیق کا ذکر آتا ہے. تو اس تخلیق کے معنی یہ ہے کہ کسی بھی چیز سے کوئی چیز کو تخلیق کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ہی ہم نے تخلیق کی ہر چیز کا جوڑ میں، تو یہ ہم جو ہے ایک سے زیادہ کے لیے آتا ہے. تو یہ صرف اللہ اس میں مراد نہیں. تو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کارندوں کے ذریعے تخلیق کیا وہ ہر چیز جوڑ میں ہوا، اور جو چیز جوڑ میں نہیں ہے اس کا تخلیق اوریجنل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا. اور تخلیق سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اوریجنل تخلیق، جیسا کہ آدم علیہ السلام کا بی بی حوا کا اوریجنل تخلیق ہو گیا، اس کے بعد تو یہ شادی کے ذریعے اور بھی بندے پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ اوریجنل تخلیق کا بات ہو رہا تھا. تو اسی طریقے سے بائبل میں جو وہ ہم کا ذکر آیا ہے تو وہ بڑے مزے کا ہے کہ پہلے باب میں سب 6 دنوں کا ذکر ہے کہ 6 دن میں تخلیق ہوا کائنات کا. تو اس میں آخری دن کا جو ذکر ہے اس میں ہے کہ آخری دن میں انسانوں کو بنایا گیا، اور اس کے پہلے جانور بن چکے تھے. لیکن دوسرے باب میں آدم علیہ السلام کے تخلیق کا ذکر ہے، اور ادھر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پہلے آدم علیہ السلام کا تخلیق کیا، پھر جانوروں کا کیا، اور پھر بی بی حوا کا کیا. اچھا، تو یہ اس تخلیق جو کیا اللہ تعالیٰ نے، تو ایک بندے نے میرے کو بولا تھا کہ آپ قصص الانبیاء کے اوپر میں ایک پروگرام کرنا ہے آپ کو، اور پورا رمضان آپ کو کر. میں نے بولا ابھی تک ایک نہیں کیا، تو میں پورا رمضان کا ٹھیکہ لگا دیا، لیکن میں اپنے مرضی کا اپنا آرٹیکلز کے اوپر کروں گا، میں نئے پوائنٹس پہ نہیں کروں گا. تو اس کے گھر میں ایک ویڈیو بن رہا تھا میرے مضمون کا، تو وہ بائبل میرے ہاتھ میں پکڑا دیا، بولا یہ حصہ آپ پڑھیے. میں نے صرف 10 منٹ پڑھا اور اس کو بولا لڈو مل گیا. بولا کیوں، کیا ہوا؟ میں نے بولا اس میں میرے کو مل گیا آدم علیہ السلام کے پہلے جو لوگ بنے تو اس کا ذکر ہے. حالانکہ کرسچن، یہودی، مسلمان تینوں کا ایمان یہی تھا کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے، لیکن میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ آدم علیہ السلام کی اشرفیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کو بنایا. لیکن اس کے علاوہ اور بھی ہے، جیسا کہ پہلے میں بائبل کا سنا دوں پھر سورہ ہجر پہ آؤں گا. تو بائبل میں ہے کہ انسان کو ہم نے بنایا آخری دن، پہلے باب، اور دوسرے باب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. اب یہ ہم کا معنی پتہ چل جاتا ہے تیسرے باب میں. تیسرے باب میں وہ ہم لوگ بتاتے ہیں جب آدم علیہ السلام وہ جو پھل کھانے منع ہوا تھا ان کو، جب وہ پھل کھا لیتے ہیں تو باب 3 کا آیت نمبر 22 ہے. The Lord God said, now the man has become like one of us. اس کے میں نے وہ ہم لوگ بولتے ہیں، لارڈ گاڈ بولتا ہے کہ یہ انسان آدم علیہ السلام جو ہے یہ ہم میں سے ایک کے مانند ہو گیا. تو اب یہ ہم میں سے ایک کے مانند ہو گیا جب بولتا ہے تو اس کے میں نے یہ ہم جو ہے یہ ایک نہیں ہے، تو یہ اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو ایک ہے. تو یہ ہم میں اللہ بھی ہو سکتا ہے لیکن کارندوں کے ساتھ ہے. تو جو کارندوں نے بنایا وہ ہر چیز کو جوڑ میں بنایا، لیکن اللہ کی مدد سے، اللہ کی مرضی سے بإذن اللہ بنایا. تو اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام بھی پرندے بنائے تھے لیکن بإذن اللہ بنائے تھے. ہر چیز کا تخلیق اللہ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ سب سے بہترین تخلیق کرنا، واللہ خیر الخالقین. اب سب سے بہترین تخلیق کرنے والا میں نے، اور بھی لوگ تخلیق کرتے ہیں، جیسا میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مثال دیا، اور پھر اللہ کے کارندے بھی تخلیق کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حقیقی تخلیق کرنے والا اللہ اکیلے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دفتر رکھا ہے، ایک نظام بنایا ہے جس کے ذریعے کارندوں کے ذریعے تخلیق کرتا ہے. جیسا مرد عورت صحبت کرتے اور بچہ پیدا ہوتا ہے، تو ان کو تو نہیں پتا کہ تخلیق ہے، لیکن یہ کچھ
حرکت کرتے اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن کارندے لوگ اور بھی چکر کرتے ہوں گے اور بھی کام کرتے ہوں گے. جیسا عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ سے لے کے مجسم بنا کر پھونکتے تھے اور وہ بن جاتا تھا، تو ان کو پتا تھا کہ میں تخلیق کرنے جا رہا ہوں، اور تخلیق ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے عیسیٰ علیہ السلام کے فعل کے لیے کہ یہ تخلیق کیے تھے، لیکن بِإِذْنِ اللہ لکھا ہوا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہر چیز کا تخلیق اللہ نے کیا ہے. ادھر میں جوڑ کا شرط نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کا تخلیق اللہ نے کیا تو اس میں جوڑ بھی ہوگا بے جوڑ بھی ہوگا. لیکن جہاں پر یہ کارندوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کارندوں کے ذریعے تخلیق کیا، تو ادھر ہے ہم نے، میں نے نہیں، ہم نے تخلیق کیا ہر چیز کو جوڑ میں. تو اسی طریقے سے وہ جو بائبل کے پہلے باب میں ہے کہ ہم نے انسان کا تخلیق کیا آخری دن، چھٹے دن، تو وہ انسان قبل آدم ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کا دوسرے باب میں ذکر آ رہا ہے. اسی طریقے سے سورہ ہجر میں بھی بائبل کے اس پوائنٹس کا ادھر میں بھی وہ ذکر ہے، بائبل کا نام لے کے نہیں، ویسے ہی ہے. سورہ ہجر کا 26 نمبر آیت میں ہے کہ ہم نے انسان کا تخلیق کیا، وہ چکنا مٹی، جو ٹوٹل ڈسکرپشن ہے. تو اب ادھر میں وہ چکنا مٹی کا ذکر صرف اس وقت آتا ہے جب ڈائریکٹ مٹی سے پیدا ہو، ورنہ ہر انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے لیکن ڈائریکٹ نہیں ہوا ہے. ماں باپ نے ایپل کھایا، بکرے کا گوشت کھایا، گائے کا گوشت کھایا، اور سبزی کھایا، ٹماٹر کھایا، سب کچھ کھایا، چکن ٹکا کھایا، بہت کچھ کھایا، چائنیز کھایا، پاکستانی کھانا کھایا. اس کے بعد پھر وہ ماں باپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں. تو وہ ڈائریکٹ مٹی سے نہیں ہوتا ہے، وہ ماں باپ 10 قسم کا چیز کھاتے ہیں اور پھر بچہ پیدا ہوتا ہے. لیکن جب قبر میں دفن کرتے ہیں تو میت کے لیے بولتا ہے مٹی پھینکتے ہیں اور بولتے ہیں مٹی سے آئے تھے، مٹی میں گئے اور ہم بھی مٹی میں جانے والے ہیں. تو مٹی حقیقت میں تو مٹی سے بنا ہے لیکن ڈائریکٹ نہیں بنا. لیکن چکنا مٹی اس وقت بولا جاتا ہے کہ چکنا مٹی سے بنا، تو اس وقت ڈائریکٹ مٹی سے بننے کا بات ہے. تو جو اوریجنل انسان تھے وہ بھی ڈائریکٹ مٹی سے بنے تھے، اور اسی طریقے سے آدم علیہ السلام ڈائریکٹ مٹی سے بنے. تو سورہ ہجر کے اس میں آیت میں ہے کہ وہ ہم نے انسان کو بنایا چکنے مٹی سے، اور اس کے بعد میں ہے کہ ہم نے جن کو اس کے پہلے بنا دیا تھا، ہم نے جن کو اس کے پہلے بنا دیا تھا. اور پھر 28 نمبر آیت ہے کہ ہم یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے تخلیق کا ذکر کیا. یہ سب بات ہے. تو اب بات یہ ہو گیا کہ 26 نمبر آیت میں قبل آدم کا ذکر ہے، قبل آدم انسان کا ذکر ہے، اور 28 نمبر آیت میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے. تو یہ انا اور ننو کا اصل مطلب یہ، اور اس کے بہت سارے خوبصورت آیتیں ہیں، مثال ہیں، تو وہ بھی آپ کو بتاتے. بلکہ بائبل کا ایک چھوٹا سا آیت سنا دوں کہ وہ جو آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا جو قتل کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے، جلا وطن کر دیتے ہیں، اور وہ بولتا ہے کہ اب میں جلا وطن ہو گیا ہوں، باہر جاؤں گا، کوئی بھی دیکھے گا مار دے گا. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ اب تمہارے ماتھے پہ یہ نشان لگا دیا، کوئی نہیں مارے گا. لیکن یہ لڑکا جاتا ہے کسی جگہ میں ایک لڑکی سے شادی بھی کرتا ہے، اور پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک شہر بناتا ہے. یہ 3-4 آدمی اگر تھے تو شہر کائے کو بنایا، یہ سب کیوں کیا؟ تو یہ بہت سارا چیز ہے، لیکن ابھی اس لیکچر میں سارے باتیں تم بتانے سے رہا. اچھا، اس کے بعد پھر قرآن کے بہت خوبصورت مثال ہے وہ جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک یہ ہے کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اس لیے نکالا کہ وہ اللہ کو بہت یاد کرتا. تو یہ بڑا کلیئر ہو گیا کہ نکالنے والا کوئی اور ہے، نکالنے والا کوئی اور ہے. اس لیے وہ کوئی اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اس لیے نکالا کہ وہ اللہ کو بہت یاد کرتا تھا. یہ بات ہے. اچھا، دوسرا آیت ہے کہ وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے. یہ ہے غالباً سورہ مریم میں، اور سورہ مریم میں 2 اور بھی آیت ہیں، ایک اس کے پہلے ہے، ایک بعد میں ہے، چند آیت پہلے چند آیت بعد میں.
وہ مرنے کے ٹائم انسان ہمارے پاس اکیلے آتا ہے، تو ہر کسی کو پتا ہے کہ اللہ کے پاس تو اکیلے نہیں آتا مرنے کے بعد. اور پھر 95 نمبر آیا تھا شاید، اس میں ہے سورہ مریم کا، اس میں ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اکیلے اللہ کے پاس جائے گا. تو پہلا والا آیت جو تھا اس میں تھا ہمارے پاس مرنے کے وقت اکیلے آئے گا، یہ اللہ نہیں ہے. اور 95 میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے پاس اکیلے جائے گا. تو یہ بھی ثابت کر دیا کہ یہ ہم کوئی اور ہے. اور اسی طریقے سے بہت مزے کی آیت ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 مہمان جاتے ہیں، مہمان نہیں وہ مسافر آتے ہیں، تو ان کے لیے وہ کھانا بناتے ہیں، وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں، بولتے ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. اور اسحاق علیہ السلام کے پیدائش کو بشارت دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم لوط علیہ السلام کے قوم پر پتھر برسانے جا رہے ہیں، سزا دینے جا رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس شام کو جب یہ آتے تو اس کا جو ترجمہ کیا ہے لوگوں نے وہ چھوٹے ڈبلو سے وی لکھا ہے، کیونکہ ادھر صاف نظر آ رہا ہے کہ 3 مسافر تھے اور ان کے لیے کھانا بھی بنا تھا. تو اللہ ایک ہے، یہ 3 مسافر تو نہیں ہو سکتا، تو ان کے لیے چھوٹا بھی بولا گیا ہے کہ ہم وی آر گوئنگ ٹو رین اپون دیم اسٹونز آف بیکڈ کلے. تو اس کے بعد پھر جب یہ لوط علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، رات ان کے گھر گزارتے ہیں، اور لوط علیہ السلام کو بولتے ہیں کہ صبح سویرے ایک دم یا صبح صبح صادق میں جو بھی تھا اس میں آپ گھر سے نکل جائیے گا اور پیچھے مڑ کے مت دیکھیے گا، آپ کی بیوی رہ جائے گی. اور پھر اس کے بعد یہ جو 3 رسول آئے تھے یہ لوگ پتھر برساتے ہیں اور شہر کو کلٹی کر دیتے ہیں. تو پھر اس کے بعد جو لکھا ہے کہ ہم نے پتھر برسایا تو وہ در میں کیپٹل ڈبلو کر دیا ہے بھائی لوگوں نے. میں نے کہا بھائی شام کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس تم نے انہی کے لیے ایک اسمال ڈبلو سے لکھا تھا وی، ہم نے برسا، ہم جا رہے ہیں برسانے، اور جب گئے اور برسا دیے تو اس وقت تم نے کیپٹل ڈبلو کر دیا. یہ کیا بات ہے؟ ایسا حرکت نہیں کرو. یہ بڑے بڑے کارندے جو ہیں وہ انڈیا کے ہندو نے انہی کارندوں کو چھوٹا چھوٹا الہ بنا دیا ہے، اور ہم لوگوں نے ماشاءاللہ اصل الہ بنا دیا ہے. تو وہ تو جونیئر ہندو ہو گئے اور ہم لوگ تو سینئر ہندو کا کام کر دیے. پھر بھی ہندو مسلم لڑائی کرتے ہیں. ان کو سمجھانا چاہیے کہ تم یہ چھوٹے چھوٹے علاقوں کارندے بنا دو، اور ہم یہ بڑے بڑے جن کو اصل الہ بنا دیا ان کو ہم دوبارہ بڑا بڑا کارندہ تصور کرتے ہیں. وی کا صحیح معنی سمجھتے ہیں اور تم بھی وی کا صحیح معنی سمجھو. تو اس کے بعد اور تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن زیادہ لمبا بولیں گے تو آپ سنیں گے نہیں، چھوٹا کم بولیں گے تو آپ سمجھیں گے نہیں. تو اس لیے درمیانہ رکھا ہے، اس سے آپ کو بھی رخ مل جائے گا. جیسا میں نے میرے کو رخ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس تقریر سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحیح رخ دے دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جیسا ہو